بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے۔ معلوم یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں مستورات میں یہ بات مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عرب عورتوں کو دیکھا جاتا ہے تو وہ حجاب کرتی ہیں، بس بالوں کو چھپا لیتی ہیں اور دوسرے کپڑے پہن لیتی ہیں، لیکن اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں۔ ایسے ہی ہندوستان کی ایک مشہور عورت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی بہت سے ان کے پروگرام ہوتے ہیں لیکن وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ انہوں نے بعض علماء سے معلوم کیا تو بعض علماء نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چہرے کا پردہ نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ کے لیے، آپ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں۔ تو کیا یہ ساری باتیں صحیح ہیں اور عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ اس حوالے سے اگر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کی رائے عالی معلوم ہو جائے تو بڑا کرم ہو۔ یہ سارا سوال جو ہے کیا گیا تھا، تو دیکھیں جواب میں عرض ہے۔ اب پہلے تو میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کی رائے ہی نقل کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت کو سوال بھیجا گیا تھا، سوال یہ کیا گیا تھا کہ میری بیوی پردے کی پابند ہے، وہ یہاں پر اس ملک کی خواتین اور دوسرے عرب ممالک کی خواتین کو بھی دیکھتی رہتی ہے جو کہ پردہ کرتی ہیں لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کہ کیا پردے کے لیے چہرے کا ڈھانپنا ضروری ہے؟ تو جواب میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ نے تحریر فرمایا تھا کہ اصل حکم یہی ہے کہ پردے کے لیے چہرے کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے چہرے کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ باقی یہ کہ فلاں ملک کی عورتیں ایسا کر رہی ہیں یا فلاں مشہور عورت ایسا کر رہی ہے تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی ملک کی عورتوں کا کرنا یا کسی مشہور عورت کا کرنا یہ ساری چیزیں دلیل نہیں ہیں۔ دلیل تو قرآن و سنت ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اہل علم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فرمان ہے اصل حکم یہی ہے کہ پردے کے لیے چہرے کو ڈھانکنا ضروری ہے، اور حاشیے میں قرآن مجید کی آیت بھی نقل کر رکھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور دوسری آیتوں کو اور حوالے نقل کر رکھے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ البتہ جہاں عورت کو شدید ضرورت لاحق ہو، مثلا ہجوم زیادہ ہو، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہو اور گرنے کا اندیشہ ہو، یا کوئی ضروری کام انجام دینے کے لیے چہرہ کھولنا ضروری ہو، آگے پھر اس کی وضاحت بھی کر رکھی حضرت نے کہ مثلا ڈاکٹر کے سامنے تو وہاں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی فرد کا عمل دین میں حجت نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہی ہے یا فلاں ملک کی عورتیں ایسے کر رہی ہوتی ہیں تو دین میں یہ دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو دلیل بنا لیا جائے تو بہت سے ممالک کے حضرات اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے، علماء مل جائیں گے بلکہ بعض ممالک کے جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو کیا یہ کہہ دیا جائے گا کہ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ فلاں ملک کے حضرات بلکہ وہاں کے علماء وہ داڑھی نہیں رکھتے؟ تو یہ چیزیں دلیل نہیں ہوا کرتی ہے، دلیل قرآن و سنت ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اصل۔ باقی اس حوالے سے دلائل وغیرہ اگر دیکھنے ہو تو جو دیگر فتاوی ہیں، مثلا دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر آپ جائیے گا، وہاں آپ کو تفصیل کے ساتھ میں دلائل مل جائیں گے، دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا وہ ذاتی عمل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کسی شخصیت کا بھی حوالہ دے رہی ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے اجازت دی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سب کے لیے حکم یہ ہے، تمام عورتوں کے لیے، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی جہاں اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ نامحرم کی نظریں ان پر پڑیں گی تو ایسی صورت میں ان کے لیے چہرے کو چھپانا ضروری ہوگا۔ ہاں کہیں مجبوری ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو ایسی صورت میں پھر چہرے کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔